لہذا دوستو، جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو عید منانے کا پیغام دیا، وہاں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا، اے میرے امتوں، یاد رکھنا تمہاری عید اس وقت تک حقیقت میں عید نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے پڑوس کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے، جب تک کہ تم یتیم کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دے سکتے۔ تمہاری عید میں بیوہ بھی شامل ہو، تمہاری عید میں یتیم بھی شامل ہو، تمہاری عید میں مسکین بھی شامل ہو، تمہاری عید میں غریب بھی ہو، امیر بھی ہو۔ اس لیے ہم علل اعلان کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اتنا اچھا پیغام عیدگاہ کے میدان میں آپ دیکھو، امیر ہے، غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، نواب ہے، وقت کا رئیس اعظم ہے، وقت کا کروڑ پتی بھی ہے، اور وقت کا ایک بھکاری بھی ہماری صفوں میں کھڑ کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ یہی حقیقی عید ہے۔ آج جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس میں ہماری زندگی میں تبدیلی لائی، ہمارے چہرے پر تبدیلی آئی، ہمارے لباس میں تبدیلی آئی۔ وہ مسلمان جو 11 مہینے تک مسجد کو کبھی دیکھا کرتا تھا، اللہ نے رمضان کا چاند دے کر اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائی، اس کا چہرہ مسلمان جیسا نظر آنے لگا، اس کے سر کو دیکھو تو پتا چلتا تھا یہ مسلمان کا ہے، یعنی زندگی میں چینجز آ گئے۔ اور اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج دنیا سمجھتی ہے مسلمانوں کی فلاں چیز ہمدرد ہے، مسلمانوں کا فلاں مددگار ہے، مسلمانوں کی فلاں کوئی حالت بدلنے کا، مسلمانوں کی فلاں سیاسی جماعت حالت بدلے گی۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں کی حالت نہ کوئی سیاسی جماعت بدل سکتی ہے، نہ کوئی تنظیم بدل سکتی ہے، نہ کوئی تحریک بدل سکتی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، کوئی قوم اسے بدل نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم میں آپ اپنی حالت بدل لے گا۔ ہم اپنی حالت کا جائزہ دیکھیں۔ آج میں بس مختصر انداز میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا میں مسائل اٹھ رہے ہیں، آج جو دنیا میں فتنے اٹھ رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان پریشان، عالم اسلام میں پریشان، پورے عالم اسلام کی خلاف سازش ہو رہی ہے۔ دنیا کا کون ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان سکون سے رہا ہو؟ دنیا کا کون ایسا ملک ہے جہاں مسلمان اطمینان کی زندگی گزار رہا ہو؟ 56 ممالک ہمارے ہیں، 50 پر 6 ہماری کنٹریز ہیں، لیکن ہر کنٹری والا رو رہا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا فلسطین کے مسلمانوں پر آج کیا گزر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے، ماں کی گود سے بچوں کو چھین لیا گیا، یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئے، مسکین ہو گئے، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ دوسرے ممالک پر بھروسہ کر رہے، نہیں، دوسرے ممالک پر بھروسہ نہیں۔ اگر فلاح بہبود چاہتے ہو، اگر کامیاب چاہتے ہو، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کے اندر چینجز لاؤ۔ ہم نے دیکھا اسی ہندوستان کے مسئلے، ہندوستان میں مسلمانوں پر کیسے کیسے نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، کیسے کیسے نئے نئے فتنے، کبھی تربت طلاق اور کبھی حلال کر، کبھی جو ہے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اور کبھی ہمارے بچیوں کے سروں سے نقاب حجاب کو چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے برداشت کیا، اذانوں پر پابندی ہم نے برداشت کیا، حجاب پر پابندی ہم نے برداشت کیا، حلال کٹ کی بات ہم نے برداشت کیا۔ ایک ایک فتنے آتے جا رہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ درگاہوں پر، مساجد پر، خانقاہوں پر، مدارس پر وقت بل لا کر ہماری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مساجد ہو، مدارس ہو، خانقاہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کے ہم امین ہیں، یہ امانت ہے اللہ کی۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز ہمارے لیے اہم ہے، روزہ ہمارے لیے اہم ہے، حج ہمارے لیے اہم ہے، اسی طرح سے وقف کی پراپرٹی بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری
میں وقت لا کر ہماری مساجد پر، ہمارے خانقاہوں پر، ہماری درگاہوں پر، ہمارے عیدگاہوں پر، ہمارے قبرستان پر، یہ جو ہم سوئے ہیں اس پر گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، جب ایسی کوئی بل آئے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام میں تشدد کو کوئی جگہ نہیں، اسلام میں فرقہ کو کوئی جگہ نہیں۔ جب بھی کوئی آواز ہو تو پرامن طریقے سے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، کسی کو ستائے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر ہمیں پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ آج ان لوگوں کا امتحان ہے جو مسلمانوں کی ووٹ پر سیاست کے مزے لیتے رہے، جو مسلمانوں کے ووٹ کے محتاج ہوتے رہے اور علل اعلان کہتے رہے کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم مسلمانوں کے سپاہی ہیں۔ آج ان سیکولر پارٹیوں کا امتحان ہے، جب وقت بل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا ان سیکولر پارٹیوں کا کردار کیا ہوگا۔ ان کا اصلی امتحان یہی ہے، کیا وہ صرف مسلمانوں کے ووٹ سے ان کی دلچسپی تھی یا مسلمانوں کے مسائل سے بھی ان کی دلچسپی ہے۔ لہذا دوستو، یہ دوسری پارٹیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑو، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ۔ جس دن یہ قوم اپنے آپ کو سمجھے گی، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے گی، اپنے آپ کو بیدار کرے گی، وہ دن سمجھ جانا کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ۔ لیکن حالت ہماری یہ ہے، ہم تو سوشل میڈیا میں طرح طرح کی چیزیں یہ ڈالتے ہیں، ان کا بیکاٹ کرو، ان کا بیکاٹ کرو، یہ پروڈکٹ کو بیکاٹ کرو۔ خود اپنے جسم پر نظر ڈالو، خود اپنے وجود پر نظر ڈالو، ہمارے جسم میں کتنے یہودی نصارہ کے پروڈکٹ ہیں۔ کیا ہمارا ہیئر اسٹائل یہ اسلامی ہیئر اسٹائل ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے۔ ہمارا چہرہ نصرانیوں کا، ہمارا لباس دوسروں مشرکوں کا۔ ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی لانا چاہیے، تبدیلی اپنے آپ میں لاؤ۔ کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں۔ ارے مسلمان تو وہ مسلمان ہے جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کیا ہو جائے گا نا، جب رسول کا وفادار ہو جائے گا نا، کہ آپ کو وہ تاریخ نہیں، ہماری شان وہ ہے، ہماری تاریخ وہ ہے۔ جب مسلمان دریا میں بغیر کشتی کے جاتا تھا، دریا کا پانی رک جاتا تھا، مسلمانوں کی راستہ چھوڑتا۔ مسلمان پہاڑوں پر جاتا تھا، فضاؤں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، پہاڑوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، سمندروں میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ وہ شان ہے ہماری، وہ عظمت ہے ہماری، وہ طاقت ہے ہمارا، وہ طاقت ہے ہماری، وہ شکست ہے ہمارا۔ ہم نے فضاؤں میں حکومت کی، ہم نے سمندروں میں حکومت کی، ہم نے ہواؤں میں حکومت کی۔ لیکن آج جب ہم نے اپنی لائف کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی محفلوں کو، اپنی شادی بیاہ کی محفلوں کو غیروں کے طریقے پر بدل دیا، اس لیے ہم ٹھوکریں کھائے۔ مسلمانوں، بس اس چیز کے پیدا ہو۔ میں آپ کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے مسجد کو آباد کیا، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کے اندر چینجز لائے، اور جیسے ہی رمضان گیا ہماری وہی رفتار پہلے وہی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ نہیں، اللہ نے یہ سر کیوں دیا ہے؟ صرف اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جب بھی مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، فوراً جھک جاؤ۔ مسجد قریب ہے تو جاؤ، اگر مسجد دور ہے، دکان میں ہو تو بھی سر جھکاؤ، مکان میں ہو تو بھی سر جھکاؤ، کھیتوں میں ہو تو بھی سر جھکاؤ۔ آج ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں، عبادت صرف مسجد کے اندر ہونا چاہیے، سڑکوں پر کیوں نماز پڑھتے ہیں، فلاں گھروں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ بتا دو، یہ سر اللہ نے ہمیں اکڑا کر چلنے کے نہیں، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بتا دو، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، گھر میں، کھیت میں، دکان میں، جب بھی نماز کا وقت آ جائے اپنے سر کو جھکاؤ، اور یاد رکھنا، مسلمان جب زمین پر سر جھکاتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ بھارت کی سرزمین پر ہم اپنے سجدوں سے اس بھارت دیش
کو اپنے سجدوں کے ذریعے فتنوں سے پاک کریں گے، دشمنوں سے پاک کریں گے۔ اس لیے سجدہ جہاں ہوتا ہے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا چند سال پہلے یہ اس میدان کی حالت کیا تھی؟ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا، گندگی ہوتی تھی یہاں پر، دنیا بھر کی غلاظت ہوتی تھی۔ جب سے اس زمین پر سال میں 2 مرتبہ کیوں نہ ہو ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، جاہل سے جاہل بھی مسلمان ہو اس عیدگاہ کا میدان کا احترام کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اور تم جہاں بھی جاؤ مسلمان بن کر جاؤ، نبی کے وفادار بن کر جاؤ، نبی کے سچے پاکیزہ غلام بن کر جاؤ۔ چہرے کو بھی مسلمان بناؤ اور سر کے اسٹیج کو بھی مسلمان بناؤ، کپڑوں کو بھی مسلمان بناؤ۔ آج بہت ہی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا 14-15 سال کا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات، 14-15 سال کا بچہ نشے میں، ڈرگس میں، گانجا میں، فیبینڈ، ویلی میں، جوان بچہ موت کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور سب سے شرمندہ کی بات ہوتی ہے کہ اخباروں میں، میڈیا میں اگر کوئی ڈرگس بیچنے والا ہے، گانجا بیچنے والا ہے تو مسلمان کا نام، پینے والا ہے تو مسلمان کا نام، فیبینڈ میں سے بتا ہے تو مسلمان کا نام، نشے کے عالم میں مسلمان کیا ہو گئے ہماری قوم کو۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھو، یہ تو خود کی بھی جان کو نقصان پہنچا رہی، خاندان کو بھی بدنام کر رہی اور ساری قوم کو بھی بدنام کر رہی۔ رمضان میں ہی دیکھا آپ نے حاصل میں کتنے ہمارے نوجوان اس دھشیوار چیز میں ارسٹ ہو گئے، جیلوں میں بند ہیں، اپنے خاندان کا نام کیسا روشن کر رہے۔ لہٰذا آج ساری قوم کے ذمہ داروں کو، لیڈروں کو، اداروں کو ان بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو نشہ اور چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو حرام چیزوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو سب کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس نبی کے وفادار امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ جس دن تم اپنے آپ کو نبی کے وفادار امتی ثابت کرو گے، میں رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، جس دن مسلمان اپنے آپ کو پہچان لے گا اور اپنے آپ کو نبی کا وفادار بنا لے گا تو اتنی آسمان کی فضائیں، پہاڑوں کی بلندیاں، زمین کے ذرات، سمندر کے خطرات پکار اٹھیں گے۔ کیا پکاریں گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ ہر ذرہ پکارے گا، اے مسلمان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہے۔ یہ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرو، یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم میں آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ کا کہا، جس دن تم اپنے دل میں حالت کو بدلنے کا ارادہ کرو گے، اللہ خود بخود تمہاری حالت کو بدل دے گا۔ دعا ہے رب قدیر سے اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو سدھارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔